السلام على الحسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم سامعین کرام برادران بزرگان علماء کرام، پہلی مرتبہ سرزمین لاہور پر آنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آپ کی بیداری اور آپ کا حوصلہ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ٹائم زیادہ نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ کوئی آنکھ سو نہیں رہی. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر اہل بیت علیہ السلام کے لیے انرجی صرف نہیں کر سکتے، قوت طاقت صرف نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی انرجی کا فائدہ کیا ہے جو آل محمد کے کام ہے. اور ہم سب کا عقیدہ اور ایمان اس بات کا پختہ ہے کہ جتنا بھی لمحہ اس مقدس زمین پر گزرے گا، اس مقدس فرش پہ گزرے گا، ہر ایک لمحے کا ثواب اور اس کی جزا انشاءاللہ نامہ اعمال میں محفوظ ہوگی. اور آج کی یہ مجلس ہی اس خاتون اور اس شخصیت اور شہزادی کے سلسلے میں ہے جس کا نام ہی فاطمہ. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب معصومین سے اس نام کا معنی اور اس نام کے رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو معصومین نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اس لیے نام رکھا ہے اللہ نے شہزادی کا کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں. فاطمہ کا مطلب اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے بچانے والی.
تو لہذا اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اس مقام پر ہم بیٹھے ہیں اور جس عبادت میں ہم اور آپ مصروف ہیں یہی ہمارا ذریعہ نجات ہے۔ چنانچہ میں نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے، قرآن مجید جب آپ اٹھائیں گے تو ترتیب کے لحاظ سے فہرست میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ 16 نمبر کا سورہ ہے، سورہ نمبر 16 نمبر۔ اور اس سورے کا نام اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کے نام پہ رکھا ہے۔ سورے کا نام ہے نحل۔ نحل کو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں شہد کی مکھی۔ اور بھی چھوٹے چھوٹے جانوروں کے نام پہ اللہ نے رکھا ہے، جیسے نمل، چونٹی، عنکبوت، اسپائڈر، مکڑی۔ تو یہ جو نام اللہ نے قرآن مجید میں رکھے ہیں یہ نام برائے نام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کچھ نہ کچھ خصوصیت ان چھوٹے چھوٹے جانوروں میں دیکھی جس کو لائق ستائش بنایا، لائق تعریف بنایا۔ اور ان چھوٹے چھوٹے حشرات کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت پانے کا مقام قد و قامت نہیں بلکہ کردار۔ کردار جتنا عالی ہوگا وہ محبوب پروردگار ہوتا چلا جائے گا، کردار جتنا اچھا ہوگا وہ محبوب پروردگار اور محبوب اہل بیت علیہ السلام ہوتا جائے گا۔ چنانچہ یہ 16 نمبر کا سورہ آیت کا نشان ہے 89، 89 ایک کم 90۔ ارشاد ہو رہا ہے پروردگار، اور اس آیت کا انتخاب اس لیے میں نے کیا، سرنامہ سخن اس لیے قرار دیا، آج اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کو کی ضرورت یہ ہے، مسلمانوں کو چاہیے یہ ہے کہ وہ سب مل کر ایک فیصلہ کریں کہ ہمیں قرآن والا رسول چاہیے، سماج والا رسول نہیں چاہیے۔ حالانکہ ہم سے زیادہ لوگ قرآن کا شور اٹھاتے ہیں، ہر چیز کا حوالہ ہم سے قرآن سے پوچھا جاتا ہے، مجلس قرآن سے دکھاؤ، ماتم قرآن سے دکھاؤ، مرثیہ خوانی نوحہ قرآن سے دکھاؤ، یہ قرآن سے رونا اور گریا قرآن سے دکھاؤ۔ ہم تمام تر کلمہ پڑھنے والوں کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں اور دعوت فکر بھی دے رہے ہیں کہ صرف قرآن کو اپنے گھروں میں طاقوں میں سجاؤ نہیں، صرف نمازوں میں جھوم جھوم کر تلاوت نہ کرو، قرآن رٹنے کے لیے نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے۔ اور جب تک قرآن رٹا جائے گا تب تک یہ دعویٰ ہے نہ رسول سمجھ میں آنے والا ہے نہ آل رسول سمجھ میں آنے والا ہے۔ شہزادی کے حوالے سے مجلس برپا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ رسول کے تذکرے سے ہوتا ہوا بطول کی جانب جاؤں، اور یہ بھی طے ہے کہ بطول انہی کو سمجھ میں آئیں گی جن کو رسول سمجھ میں آ گیا۔ ابھی دیکھیں اینالائز جب ہوگا انشاءاللہ، جب ہم اور آپ تجزیہ کریں گے قرآن کی کائنات سے تو بات واضح ہو جائے گی، اوپن ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی کہ واقعاً یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے اور دعوت فکر دی ہے، تمام کلمہ پڑھنے والوں پر واجب ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے والوں پر واجب ہے کہ وہ اپنا رسول قرآن سے تلاش کریں، کسی گنہگار ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب میں تلاش نہ کریں۔ اگر گنہگار ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب میں رسول تلاش کرو گے تو معافی چاہوں گا، تمہیں اللہ والا رسول تو نہ ملے گا، 40 سال کے بعد والا ضرور ملے گا۔ 40 سال کے بعد رسول بنے وہ رسول 40 سال پرانا رسول تمہیں ملے گا۔ اور اگر تم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے رسول لینا چاہا تو پھر تمہیں امی رسول ملے گا جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا۔ اگر تم نے قرآن کریم کو چھوڑ کر
رسول اللہ کو لینے کی کوشش کی تو پھر تمہیں رسول جو ملے گا وہ اپنا جیسا دکھائی دے گا، خاک سے بنا ہوا دکھائی دے گا. غور طلب بات ہے. لہذا یہ دعوت فکر اور یہ اعلان ہے کہ اگر رسول چاہیے تو قرآن سے رسول مانگو، قرآن سے رسول تلاش کرو، اور رسول اگر سمجھ میں آ گیا تو اہل بیت سمجھ میں آ گیا. عالم اسلام کی سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑی مشکل یہی اب تک رہی ہے کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن انہیں آج تک یہ نہ سمجھایا گیا کہ جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس رسول کا اسٹیٹس کیا ہے، اس رسول کا مقام کیا ہے. اب قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، سورۃ النحل، آیت نمبر 89 ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اللہ نے تیرے سینے پر، تجھ پر ایک کتاب نازل کی ہے. غور طلب، ترجمہ سنیے. اللہ نے تیرے سینے پر، اللہ نے تجھ پر میرے حبیب تیرے پروردگار نے کتاب نازل کی ہے، قرآن مجید کو نازل فرمایا. پھر اللہ کہتا ہے کہ صرف نازل نہیں کیا، ہم اس کتاب کا قصیدہ بھی پڑھے دیتے ہیں، ہم اس کتاب کی فضیلت بھی بتائے دیتے ہیں. کوئی معمولی کتاب نہیں ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے نازل ہونے کے بعد 3 کتابیں منسوخ ہو جاتی ہیں. غور کریے، تمام تر آسمانی کتابیں جس کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو جائیں، ہٹ جائیں، اسے قرآن کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام اور اس دنیا کی سب سے بڑی کتاب کا نام ہے قرآن. اللہ کا کلام، سب سے بڑی کتاب کا نام ہے قرآن. تو چنانچہ اب اللہ جو کتاب اپنے حبیب پر نازل کر رہا ہے اس کی صفت بتا رہا ہے. پہلی صفت اللہ نے، پہلی فضیلت اللہ نے اس کتاب کی جو اپنے حبیب کے سینے پہ نازل فرمائی ہے کیا بتائی؟ اللہ کہتا ہے، ارشاد فرما رہا ہے پروردگار، تبیانا لکل شیء. میرے حبیب، یہ جو ہم نے آپ کے سینے پہ قرآن کتاب نازل فرمائی ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس میں ہر شے کا علم موجود ہے. ہر شے کا علم موجود ہے اس کتاب میں جو ہم آپ کے سینے پہ نازل کر رہے ہیں. پہلی صفت. دوسری فضیلت سنیے قرآن کی کیا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے صرف علم نہیں ہے اس کے اندر بلکہ وہدن، ہم نے اس کتاب کو مکمل ہدایت بنا کر نازل کیا ہے. 2 صفت. تیسری صفت غور کریے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ صرف سارا علم اس کے اندر نہیں ہے، صرف یہ ہدایت نہیں ہے، ورحمتن، میرے حبیب ہم جس کتاب کو آپ کے سینے پہ نازل کر رہے ہیں وہ مکمل رحمت ہے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی اور آخری صفت اللہ نے اس کتاب کی کیا بتائی؟ لہذا فرمائیے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ بشرا، میرے حبیب صرف اس کتاب میں سارا علم نہیں ہے، صرف یہ ہدایت نہیں، صرف یہ رحمت نہیں ہے، وہ بشرا، اور یہ کتاب خوشخبری ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. غور فرمائیے، اس کتاب کو اللہ نے خوشخبری بنائی ہے کس کے لیے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، محمد رسول اللہ کہنے والوں کے لیے. اب 4 صفتیں اللہ نے بیان کی نا کہ ہم نے کوئی معمولی کتاب اپنے حبیب کے سینے پہ نازل نہیں فرمائی بلکہ جس کتاب کو ہم نے اپنے حبیب کے سینے پہ نازل فرمایا ہے اس کی 4 صفت ہے. تبیانا لکل شیء، ہر شے کا علم اس کتاب میں موجود ہے. وہدن، مکمل ہدایت ہے یہ کتاب. ورحمتن، مکمل رحمت ہے یہ کتاب. وبشرا، مکمل خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. غور فرمائیے گا. تو 4 صفت اللہ نے بتائی. دیکھیے یہ دسمبر چل رہا ہے، دسمبر کے بعد جنوری، فروری، یہی دسمبر لاسٹ میں ہر اسکول کے فارم بٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ایڈمیشن فارم. غور کریے گا، فارم دسمبر میں بٹتے ہیں اور اس کا ایگزام جنوری میں یا فروری میں ہوتا ہے. پھر ڈکلیئر ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ
اس اسکول میں پڑھنے لائق ہے کہ نہیں؟ غور کریے، جب آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانے جاتے ہیں تو اسکول میں جاتے ہی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ صرف عمارت دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں کہ عمارت تو بہت اچھی بنی ہے، اسکول بہت اچھا بنا ہے، ہم اپنے بچے کا ایڈمیشن یہی کروائیں گے؟ کہا نہیں، عقل مند باپ عمارت دیکھ کر ایڈمیشن نہیں کرواتا، پھر کیا دیکھتا ہے؟ کہا اس اسکول کی کتابیں، اس کا سلیبس دیکھتا ہے، کتابیں بہت اچھی ہیں اس اسکول کی، تو کیا صرف کتابوں کو دیکھ کر ایڈمیشن کرا دے گا کہ کتابیں بہت اچھی ہیں، نالجبل ہیں، بہت علم دینے والی کتابیں ہیں؟ کیا بڑی بڑی کتابوں کو دیکھ کر، اچھی کوالٹی کی کتابیں دیکھ کر ایڈمیشن کرا دے گا؟ کہ نہیں، عمارت اس نے دیکھی، اس کے بعد کتاب دیکھے گا، اور کتاب اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر عقل مند ہے تو پھر یہ ضرور جاننے کی کوشش کرے گا کہ جس اسکول میں اپنے بچے کا داخلہ کروانا چاہتا ہے وہاں کتابیں تو اچھی ہیں، کیا پڑھانے والا بھی اچھا ہے یا نہیں؟ استاد پڑھا لکھا ہے کہ نہیں؟ استاد پڑھانے والا اچھا ہے کہ نہیں؟ یہی تو بد نصیبی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی۔ اللہ اکبر، انہوں نے قرآن کی تو تعریف کی، پڑھانے والے کی تعریف نہیں کی۔ بھائی اللہ کے تبیان لکل شیء، ہر شے کا علم اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ ہدن، یہ رحمتن، یہ بشرا، اتنی ساری صفات اس کتاب میں ہے۔ غور کریے، اب ہر کلمہ پڑھنے والے سے ایک سوال بنتا ہے، تم نے قرآن مجید کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے یا محمد عربی کو دیکھ کر قبول کیا ہے؟ کسے دیکھ کر قبول کیا؟ کہا محمد عربی کو۔ تو آپ دیکھیں کہ معمولی سے اسکول میں بغیر ٹیچر کے دیکھے آپ داخلہ نہیں کرواتے۔ اللہ اتنی بڑی یونیورسٹی کو ایک ان پڑھ کے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہے؟ اتنی بڑی شریعت، اتنا بڑا دین جو ساری کائنات میں پہنچنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں امی تھا رسول؟ خدا اس زبان پر لعنت کرے جو ہمارے رسول کو امی سمجھے، خدا ان لوگوں پہ لعنت کرے جو مقام رسالت کو گھٹانے کی کوشش کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک عالم اسلام کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول کیا ہے۔ کیوں؟ عالم اسلام صرف زلفوں تک پہنچا، عالم اسلام صرف ابروؤں تک پہنچا، عالم اسلام صرف بال تک رہ گیا، آل تک پہنچ ہی نہیں پایا۔ غور کریے، اب تو کملی والے اور چادر والے اور یہ سورما اور یہ آنکھیں اور یہ اور وہ، یہ رسول اللہ کی فضیلت ہے؟ استغفر اللہ، یہی سمٹ کے رہے گی؟ نہیں، عالم اسلام اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ قرآن سے پوچھتے نا، اب میں سوال قائم کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ جس کتاب کو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے اس کی اتنی ساری صفات ہیں کہ اس میں ہر شے کا علم ہے، یہ مکمل ہدایت ہے، یہ مکمل رحمت ہے، یہ مکمل خوشخبری ہے، تو میرے معبود جب تو نے کتاب میں اتنی فضیلتیں رکھی ہیں تو پھر عقل تقاضا کرتی ہے کہ صاحب کتاب بھی فضیلت والا ہونا چاہیے، اللہ صاحب شریعت بھی فضیلت والا ہونا چاہیے۔ اور معبود یہ ہماری مجبوری ہے، ہم ملا سے نہیں پوچھیں گے کہ رسول کیسا ہے، ہم اللہ سے پوچھیں گے، اس لیے کہ اگر رسول مسلمانوں نے بنایا ہوتا تو ہم مسلمانوں سے پوچھتے کہ بتاؤ رسول کیسا ہے۔ یہ رسول مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں، رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہے، تو جس نے بھیجا ہے وہی بتائے گا کہ جب کتاب میں اتنی فضیلت ہے تو صاحب کتاب ہمارا نبی کس فضیلت کا حامل ہوگا؟ تو اب کون بتائے گا؟ قرآن ہی بتائے گا۔ دیکھیے قرآن کی پہلی صفت کیا ہے؟ تبیان لکل شیء، ہر شے کا علم اس میں موجود ہے۔ تو میرے معبود اب تو ہی بتا تیرے حبیب کے علم کا اسٹیٹس کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے؟ آواز پروردگار آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے میرے حبیب، ہر وہ چیز جو تو نہیں جانتا تھا اللہ نے اس شے کا علم تیرے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر، ہر شے کا علم اللہ نے تیرے حوالے کر دیا، تو ہر شے کا عالم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول تو عالم ہے، اور صحیح بخاری کہہ رہی ہے کہ رسول ان پڑھ تھے۔
غور فرمائیے، آج 2024 کے کلمہ پڑھنے والے تمام بھائیوں کو اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم صحیح بخاری والا رسول لیں گے یا قرآن والا لیں گے. ہمیں سماج والا رسول نہیں چاہیے، ہمیں قرآن والا رسول چاہیے. قرآن تو وہ زمانہ چلا گیا جب خلیل خواہ پھانک کے اڑاتے تھے، جب بچوں کو یہ کہہ کے بہکایا جاتا تھا کہ ان کے ہاں 40 پارے کا قرآن ہے. نہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو یا عالمی اسلام کا کوئی بھی مکتب ہو، ہر مکتب میں 30 ہی پارے کا قرآن ہے. غور فرمائیے، 30 ہی پارے کا قرآن ہے. یہ افواہ اڑائی گئی تاکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پہلو میں بیٹھنے نہ پائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پہلو میں بیٹھنے نہ پائے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. غور کریے. اور میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا، آواز کا پھیلاؤ جہاں تک ہو رہا ہے سب کو سننا چاہیے. اور یہ جو اذان خانہ ہے یہ سب کے لیے کھلا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ آپ کو مجلس کرنا ہے تو کیا ضرورت ہے اوپر بالٹی لگانے کی، بھوپو لگانے کی. یہ چھوٹا والا مائک بہت، آپ خود ہی پڑھتے اور جو لوگ یہاں سامنے بیٹھے ہیں انہیں سنا کے ختم کر دیتے. ضروری ہے کہ پورے گاؤں کو سنائے یہاں؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی سوچے کیا ضرورت ہے. بند مجلس بند کمروں میں ہونے والا عمل نہیں ہے. اور علل اعلان مجلس کرنا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو پریشان کریں. اور خدا کی قسم اگر یہ مجلس اہل بیت علیہ السلام یہودی اور عیسائیوں کو نصیب ہوتی تو وہ بند کمروں میں کرتے، علل اعلان نہ کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو خود فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچانا نہیں جانتی. قوم سیلفش قوم ہے یہ. ہمارا علل اعلان مجلس برپا کرنا ہمارے شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، ہمارے سخی ہونے کی علامت ہے. اچھا، جہاں پہ آپ کو لگے کہ نیند غالب آ رہی ہے مجھے اشارہ کر دیجیے گا، میں وہی تمام کر دوں گا. کیونکہ بات جتنی بھی پڑھی جائے بیداری کے عالم میں پڑھی جائے تاکہ لوگ صبح آپ سے پوچھیں کیا پڑھا تو بتا پائیے. اور اگر نیند غالب آ گئی تو بتانا پائیے. آپ کو سلامت ہے. ہاں، توجہ، اپنی توجہات میری جانب مبذول رکھے تاکہ آسانی سے آپ تک میں پہنچ جاؤں. تو یہ ہمارے سخی ہونے کی علامت ہے. انہوں نے صاحب مجلس اور سخاوت کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا سخاوت کا مطلب ہے، غور فرمائیے گا، ہم علل اعلان مجلسیں اس لیے برپا کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہم اکیلے جنت میں نہ جائیں، ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے. ہر کلمہ پڑھنے والا. ہم تو جنت شیئر کرنے کو تیار ہیں. آپ 1 اسکوائر فٹ زمین کو شیئر کرتا ہے، ہم تو جنت جیسی پراپرٹی شیئر کرنے کو تیار ہیں. تو یہ ہمارے سخی ہونے کے، شیعہ ہونے کی علامت نہیں، سخی ہونے کی علامت ہے. اور یہ بات باہر مائک لگا کر پورے گاؤں میں آواز پہنچانے کی ضرورت کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے مہینے ہوتے ہیں 12 اور ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ آتا ہے روزے والا جسے رمضان المبارک کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہر مسجد کا مائک 11 مہینے خراب رہے تو چل جاتا ہے، لیکن رمضان جیسے ہی آتا ہے ہر مسجد کے مائک کو کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے. پوچھئے کیوں صحیح کروا رہے صاحب؟ جیسے 11 مہینہ آپ نے گزارا ویسے رمضان میں کہا نہیں، رمضان ہے عبادتوں کا مہینہ، اور رمضان صرف اپنی عبادت کا مہینہ نہیں ہے، خدمت خلق کا مہینہ ہے. ہم نے کہا مائک کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ روزے داروں کو جگایا جا سکے. پہنچ گیا. اللہ کہ مائک کا استعمال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا جائے. اٹھیے، وقت سحر ہو چکا ہے، اٹھیے سحری کر لیجئے، اٹھیے وقت سحر ہو چکا ہے، سحری کر لیجئے. اور پتا چلا صاحب وہ مؤذن 4-5 دن اس نے جگایا اور چھٹے دن ایک صاحب آ گئے اور انہوں نے آ کے مؤذن کا گریبان پکڑ لیا. کہ عجیب انسان ہے، 2 بجے رات سے سونے نہیں دیتا.
تجھے پتا نہیں ہے ہمیں صبح کام پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور مائک پکڑ کے چلانا شروع کر دیتا، جگانا شروع کر دیتا، سونے نہیں دیتا. تو پتا ہے آپ کو مؤذن صاحب سے کیا جواب دے گا کہ میاں جائیے، ہمارے جگانے پہ آپ اکیلے آئے ہیں کہ کیوں جگائے؟ فرض کر جس دن ہم نے جگانا چھوڑ دیا اس دن تو جیسے سینکڑوں آئیں گے اور یہ شکایت کریں گے کاش کہ تم نے جگا لیا ہوتا تو آج ہم بھی روزے داروں میں، کاش کہ تم نے جگا لیا ہوتا تو آج ہم بھی روزے داروں میں ہوتے، کاش کہ تم نے بیدار کر دیا ہوتا تو آج ہم بھی روزے داروں میں ہوتے. علل اعلان مجلس لاؤڈ اسپیکر پا برپا کرنا کسی کو چڑھانا نہیں ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کل محشر کے میدان میں کوئی شکایت نہ کرے. ہمیں بھی بتا دیا ہوگا بتا دیا ہوتا کہ امام حسین کب آئے تو ہم بھی فطرس کی طرح بالوں پر مانگ لیتے. ہمیں بتا دیا ہوتا کہ امام حسین کی شہادت کب ہوئی تو ہم بھی خود کی طرح اپنا مقدس سوار لیتے. ہمیں بتا دیا ہوتا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی پر ظلم کرنے والا کون تھا تو ہم بھی ان سے دور ہو جاتے. یہ علل اعلان مجلس برپا کرنا محشر کے دن کسی کو زبان کھولنے کا موقع نہیں دیں گے. صلوات بھیجے محمد تو لہذا ضروری یہ ہے کہ پہلے کلمہ پڑھنے والا سمجھے کہ رسول کون ہے، رسول کا مقام کیا ہے، ہم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا اسٹیٹس کیا ہے. قرآن کا 4 اسٹیٹس اللہ نے بیان کیا، ہر شے کا علم اس میں ہے، یہ مکمل ہدایت ہے، مکمل رحمت ہے، مکمل خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. تو پھر ان کے اندر بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا کہ اگر سارا علم قرآن میں ہے تو پھر سنو میرا حبیب وہ ہے جس کے اندر ہم نے سارا علم رکھ دیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب علمک، ہم نے تجھے پڑھایا ہے. اللہ، ہم تیرے معلم ہیں، ہم نے تجھے پڑھایا، ہر شے کا علم ہم نے تجھے دے دیا. اور ہمارا تو صاحب ہر شے کا علم قرآن میں ہے، ہر شے کا علم محمد عربی میں. تو ایک صفت میں ہمارا نبی قرآن کے برابر ہوا کہ نہیں؟ سارا علم یہاں، سارا علم یہاں. اب صاحب یہ ہے کہ دوسری صفت ہے وہ ہدن، مکمل ہدایت قرآن. تو میرے اللہ تیرا حبیب کیا ہے؟ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہتا ہے انکا لتہدی الی صراط مستقیم، اے میرے حبیب بالتحقیق بے شک بلا شبہ تو صراط مستقیم کا ہادی ہے. قرآن ہدایت، ہمارا نبی ہادی. تو 2 صفت میں رسول اللہ قرآن کے برابر ہوئے کہ نہیں؟ ہو گئے نا. تیسری صفت قرآن کی کیا ہے؟ رحمتن، قرآن رحمت ہے. میرے اللہ تیرا نبی کیا ہے؟ آواز آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اگر قرآن رحمت ہے تو ہم نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور ہمارا چوتھی صفت کیا ہے قرآن کی؟ کہا تھا کہ بشرا ہے، خوشخبری سنانے والا قرآن ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. تیرا حبیب کیا ہے؟ قرآن. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے میرے حبیب ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشیر، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. قرآن خوشخبری ہے. تو مسلمانوں اگر تمہارا نبی معلم قرآن نہ ہوتا تو پھر خوشخبری سناتا کون؟ تو آپ نے دیکھا کہ 4 صفت ہے قرآن کی، 4 صفت ہے رسول اللہ کی. اللہ نے جتنی صفت قرآن کی بتائی اتنی صفت رسول اللہ کی بتائی. سارا علم قرآن میں ہے، سارا علم محمد عربی میں ہے. مکمل ہدایت قرآن،
مکمل ہادی میرا نبی، مکمل رحمت ہے قرآن اور رحمت للعالمین ہے میرا نبی، مکمل خوشخبری ہے قرآن اور خوشخبری سنانے والا میرا نبی. تو اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کے برابر بنایا. اب جملے کو بدل دوں کہ قرآن محمد جیسا ہے، محمد قرآن جیسے ہے. قرآن محمد جیسا، قرآن محمد جیسا، محمد قرآن جیسے. یہ لفظوں کو سمیٹ کر یہ فکرے میں کہوں کہ اگر اللہ کا علم لفظوں میں آئے تو قرآن بنتا ہے، انسانی وجود میں آئے تو محمد عربی بن جائے. تم کہتے ہو صاحب کہ رسول ان پڑھ تھے، رسول ان پڑھ تھے. خدا لعنت کرے جو رسول کو ان پڑھ مانے اور کہے. اچھا آپ سوچ رہے ہیں پرانا واقعہ نہیں. 2021 میں دیوبند میں مجلس پڑھ رہا تھا. جہاں دیوبند ہے وہاں مجلس پڑھ رہا تھا کیتکی میں. تو وہاں کچھ دیوبندی بھی آئے تھے. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یہ بتائیے، مجھے لگا کہ 2021 کا مسلمان ترقی کر گیا ہو، لیکن خدا کی قسم ابھی بھی بت خانوں کے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے. میں نے ان سے پوچھا دیوبند سے آنے والوں سے کہ بتاؤ تمہارا عقیدہ رسول کے بارے میں کیا ہے. ان کا صاحب وہ تو امی تھے. ہم نے کہا اردو میں بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ مسئلہ پرانا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر زمانے میں نیا تھا. اور اپنے رسول کو ان پڑھ سمجھتا ہے مسلمان. کلمہ پڑھنے والا رسول کو بن پڑھا لکھا سمجھتا، ان پڑھ سمجھتا. امی تھے اور کہتے صاحب امی تھے تو ہوا کیا؟ وہ کہا وہ غار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک فرشتہ آیا. صحیح بخاری کی روایت. نہیں تب دیکھیے گا ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ اپنے مولوی سے پوچھے کہ جس کتاب کو محترم سمجھتے ہیں کیا اس کتاب میں یہ روایت ہے کہ نہیں. اور ممبروں سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، ممبر سے ہمیشہ سچائی بیان کی جاتی ہے. اس لیے کہ یہ کسی لٹیرے کا ممبر نہیں ہے، یہ رسول کا ممبر ہے، یہ خلیل کا ممبر ہے. غور فرمائیے گا. تو صاحب کیسے کہا وہ کہ صحیح بخاری کی روایت ہے رسول غار میں بیٹھے تھے، جبریل آئے، سینہ چاک کیا، دل نکالا، صاف کیا، لگایا اور پڑھا کے چلے. یہ کلمہ پڑھنے والوں کے رسول ہیں. میں ہاتھ جوڑتا ہوں صاحب، نہیں، ہمارے عقیدے میں وہ رسول ہوتا ہی نہیں ہے جسے نوکر پڑھا کے چلا جائے. ذرا سے بیدار رہیے گا صاحب. ہمارے عقیدے میں وہ رسول ہوتا ہی نہیں ہے جسے فرشتہ پڑھا کے چلا جائے. جبریل ہمارے نبی کے دروازے کا نوکر ہے، نوکر کی حیثیت ہے، آقا کو پڑھا کے چلا جائے نہیں. ہمارا نبی وہ نہیں جسے فرشتہ پڑھا کے چلا جائے. تو پھر آپ کا نبی کون ہے؟ آئیے صاحب فقہ جعفریہ کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے عقیدے کی ترجمانی منبر پر بیٹھ کر کروں. ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کی آغوش میں اگر 3 دن کا بچہ بھی آ جائے تو بھی اعلان کرے توریت سناؤ، توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، یا رسول اللہ وہ سناؤں جو ابھی نازل بھی نہیں ہوئی. سناؤ. اچھا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے یہ ہوشیار ہے. دیکھا آپ نے کہ 3 دن کے علی، 3 دن کے مولا علی ہیں اور 3 دن میں بھی فضائل پڑھنا شروع کر کہ توریت بھی پڑھ دیا، زبور بھی پڑھ دیا، انجیل بھی پڑھ دیا اور قرآن بھی پڑھ دیا اور مولا کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیا. ہم نے کہا کہ ہوش کے ناخون خریدو. ہم نے یہ واقعہ سنا کر حضرت علی کی فضیلت نہیں سمجھائی تمہیں. ہم نے تو یہ سمجھانا چاہا توریت اسے سنائی جاتی ہے جو توریت کا عالم ہو، زبور اسے سنائی جائے گی جو زبور کا عالم ہے، انجیل اسے. تم اپنے نبی کو ایک کتاب کا عالم نہیں مانتے، ہم اپنے نبی کو 4 کتابوں کا عالم مانتے ہیں. اب بتاؤ رسول کو گھٹایا کس نے، بڑھایا کس نے؟ سلوات بھیجے محمد والا. اب
عالم اسلام جب آپ نے رسول کو گھٹایا کس نے اور رسول کو بڑھایا کس نے؟ ہمارا رسول چاروں کتابوں کا عالم، ایک نہیں، جو چاروں کتابوں کا معلم ہو اسے رسول کہتے ہیں۔ اور ایک فقرہ میں یہاں رک کے کہوں گا، اب یہ بھی اعتراض ہم کو ہوتا ہے کہ یہ رسول کو گھٹاتے ہیں اور مولا علی کو بڑھاتے ہیں، تو اس کا جواب کیا دیجیے گا صاحب؟ تو ہم ان سے آگرہ کرتے ہیں، نویدن کرتے ہیں، ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر اس کا جواب آپ کو چاہیے تو کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کتاب پہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کو گھٹایا یا بڑھایا، اس کا جواب لینے کے لیے آپ کو کسی ملا، مفتی، مولوی، مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مناظرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن میں کئی مرتبہ اس بات کا جواب ہماری مسجدوں سے مؤذن دیتا ہے۔ خدا کی قسم بیداروں کے سن لیں، بھائی 3 وقت تو اذان ہوتی ہے نا، 3 وقت میں مؤذن جواب دیتا ہے۔ کیسا جواب؟ جب بھی وقت اذان ہو ہماری مسجدوں کے قریب آ کر کھڑے ہو جانا۔ اگر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پہلے کہے تو سمجھو کہ ہم نے رسول کو بڑھا کے رکھا ہے، لیکن اگر علی ولی اللہ پہلے کہے تو سمجھ جانا گھٹا کے رکھا ہے۔ کیا کہتا ہے مؤذن؟ مؤذن پہلے محمد رسول اللہ کہتا ہے، پھر علی ولی اللہ کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جہاں ماننا چاہیے تھا یہ قوم مان رہی ہے۔ سوال بھیجو محمد بے دین ہمیں کیا سکھائیں گے کہ ہم رسول کو کیسے مانیں؟ اور دکھائیں کہ رسول کیا ہے۔ ایک دو فقرے اور سنیے تیزی کے ساتھ، پھر میں آ جاؤں گا شہزادی کا۔ غور کریے، یہ تو مقدمہ ہے شہزادی کا، نہیں تب دیکھیے گا۔ تو قرآن رسول جیسا ہے، جو مرتبہ قرآن کا وہی مرتبہ میرے رسول کا۔ قرآن کے کسی بھی حرف پر کوئی شک کر لے تو کافر ہے۔ تو جو مرتبہ رسول کا قرآن جیسا ہے تو قرآن کی کسی ایک سورے پر شک کر لیجیے تو کافر۔ تو پھر رسول کے دماغ پر شک کرنے والا مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ اس کام ہے مسلمان کیسے؟ تو قرآن رسول جیسا، رسول قرآن جیسا۔ اب ہم سے کہتے ہیں لوگ آپ رسول کو مانتے نہیں ہیں۔ ہاں صحیح بات ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم کیوں کر مانیں، کیسے مانیں وہ رسول جو آپ نے بنا رکھا ہے؟ ہم تو اس رسول کو مانیں گے جو قرآن والا ہے۔ قرآن رسول جیسا، رسول قرآن جیسا، طے ہو گیا نا؟ نہیں، ہمارا عقیدہ اس سے آگے بڑھے گا۔ قرآن رسول جیسا نہیں ہے اور رسول قرآن جیسے بھی نہیں۔ پھر بہت بڑا اعلان ہے جو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ محمد عربی قرآن جیسے نہیں ہے، پھر بلکہ یہ کہوں تو زیادہ صحیح ہوگا کہ میرا نبی قرآن سے بھی آگے ہے۔ ہمارا نبی قرآن سے بھی آگے ہے۔ ہماری زبانیں جل جاتی اس جملے کو کہنے پر، لیکن کیا کریں، اجازت خدا نے ہی دی ہے۔ غور کریے، اجازت خدا نے بخشی ہے، قرآن نے بخشی ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، ہمارا نبی قرآن سے بھی آگے ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ یہ قرآن رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن صرف اور صرف رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن جب بات محمد عربی کی آئی تو مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں کہا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرا نبی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے رحمت، لیکن میرا رسول عالمین کے لیے۔ تو عالمین کا دائرہ بہت بڑا ہے بھائی صاحب۔ عالمین سمجھنا ہے تو جو نماز پڑھیے گا سمجھ میں آ جائے گا۔ الحمدللہ رب تو جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک محمد کی رحمت ہے۔ غور کریے گا صاحب۔ اب آپ نے سن لیا۔ اچھا ایک بات میں اور پڑھنا چاہوں گا۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے بلائیں گے نہیں، ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ
ٹکرا جاتی ہے اور نہیں آ پاتا انسان. لہٰذا موقع کو غنیمت سمجھ کے ابتدا ہو کر جائے. سن لیجیے ایک الزام میرے رسول پر ہوگا. کون سا الزام؟ ان کا صاحب وہ تو 40 سال کے بعد رسول بنے. دیکھ ڈاکٹر صاحب میں نے بہت سوچا کہ یہ رسول کو 40 سال کے بعد رسول کیوں بنا ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جنہوں نے رسول کو 40 سال کے بعد رسول بنانے کی کوشش کی وہ کچھ تو 40 سال کا کارنامہ چھپانا چاہتے ہیں. کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہتے. کوئی ایسا بوڑھا ہے کہ جس کی 40 سال کی عمر کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہتے ہے. غور کریے مجھے جو کہنا تھا میں تو صاحب 40 سال کے بعد رسول بنے. ہم نے کہا صاحب 40 سال کے بعد رسول بنے اور اللہ نے ان کو لقب دیا سید المرسلین. 1,23,999 نبیوں کا سردار 40 سال کے بعد نبی بنا. استغفر اللہ. قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوراً کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب عطا کی گئی ہے, انجیل لے کر آیا ہوں, انجیل لے کر آیا ہوں. پھر فرمایا وجعلنی نبیا, اور پیدا ہوتے ہی اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے. وہ جو میرے نبی کی بادشاہت میں رعایا ہے وہ تو نبی بن کر آ رہے ہیں اور تمام نبیوں کا سردار 40 سال کے بعد رسول بنے گا. چلو ٹھیک ہے صاحب. اب صحیح بخاری سن لیجیے صاحب. دیکھو لکھا ہے تو پڑھنے کے لیے لکھا ہے. امام بخاری نے جو روایتیں لکھی ہیں صحیح بخاری نامی کتاب میں وہ اس لیے لکھی ہے تاکہ اس کا کوئی مطالعہ کرے اور پڑھے. اسی لیے لکھی ہے کہ لکھ کر صرف آنکھوں پہ سجانے کے لیے تھوڑی رکھی ہے. اب صحیح بخاری کا ایک واقعہ سن لیجیے صاحب. وہ کہتے کہ رسول اللہ پیدا ہوئے اور 3 دن کا رسول, 3 دن کے رسول. جس زمانے میں رسول پیدا ہوئے تو اسی زمانے میں مشرکوں کے یہاں بھی بچے پیدا ہوئے اور اس زمانے کا یہ قانون تھا کہ بچے گھر میں پالے نہیں جاتے تھے, داعیاں لے جاتی تھی, داعیاں. تو ایک دائی جن کا نام تھا حلیمہ سعدیہ, تاریخ میں تذکرہ حلیمہ سعدیہ, وہ بھی بچوں کو پالتی تھی, وہ بھی دائی تھی. لیکن حلیمہ سعدیہ غریب تھی اور ان کے پاس جو سواری تھی, جو گدھا تھا, وہ بیمار تھی. تو دور دراز سے دائیاں چلیں, امیر دائیاں جن کے پاس تیز رفتار والی سواری تھی, وہ جلدی پہنچ گئی مکہ اور انہوں نے مکے کے تمام امیر بچوں کو لے لیا اور چلی گئی. اور جب حلیمہ سعدیہ پہنچی ہے تو پھر وہاں پر ایک بچہ بچا, عبداللہ کا یتیم, ہمارا رات کا نبی. حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ بہت زیادہ مال و دولت تو ہے نہیں یہاں پہ, اس بچے کو لینے میں بہت زیادہ مال تو ملے گا نہیں, لیکن چونکہ آئی ہوں تو خالی ہاتھ نہ جاؤں, اس لیے حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو پرورش کے لیے لے لیا. ہمارا نبی 3 دن کا اور حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں آ گئی. حلیمہ سعدیہ, اب امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ محمد عربی کو لے کر آغوش میں بیمار گدھے پر بیٹھی. تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں محمد عربی کو بیمار گدھے کی پشت پہ لے کے بیٹھی, گدھا تندرست ہو گیا. کیا ہو گیا؟ گدھا تندرست ہو گیا. ہم نے کہا صاحب کیسے تندرست ہو گیا؟ تو صحیح بخاری میں لکھا ہے, امام بخاری کہتے ہیں کہ گدھے کو پتہ چل گیا میری پشت پر عام بچہ نہیں ہے, زمانے کا رسول ہے. کیا سنا آپ نے؟ گدھا تندرست ہو گیا. کیوں؟ گدھے کو فوراً پتہ چل گیا 3 دن کا ہمارا نبی
گدھے کو 3 دن کی عمر میں اس بات کا علم ہو گیا کہ میری پشت پر بیٹھنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، زمانے کا رسول ہے۔ اب بھی ہوش کے ناخن نہ خریدو گے تو کب خریدو گے؟ بھائی گدھے کو 3 دن میں پتا چل گیا، کلمہ پڑھنے والوں کو 40 سال۔ سبحان اللہ۔ 40 سال کی بات پتہ چلی؟ اب بتاؤ صاحب، تو ہمارے پاس 40 سال والا بعد والا رسول نہیں، ہمارے پاس وہ رسول ہے جس نے خود ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ جب مسلمانوں کے باپ آدم بنے بھی نہیں تھے اس وقت محمد عربی نبی تھے۔ خود نبی نے فرمایا نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا آب و گل کے درمیان تھا، مٹی گوندی جا رہی تھی۔ تو بتاؤ کون سا نبی تمہارے پاس؟ تو بھیا یہ وہ نبی جو قرآن سے بھی آگے ہے، وہ نبی جو 1,23,999 نبیوں کا سردار ہے۔ غور فرمائیے گا، 2-4 فکرے کی بات رہ گئی، مجلس تمام ہونے جا رہی ہے۔ ہاں وہ نبی کہ جس کی ناز برداری اللہ ہر مقام پہ کر رہا ہے، وہ نبی کہ جو جس کے دلال اور پیار میں اللہ نام تک نہیں لیتا، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی ناز برداریاں کرتا ہے، اور ناز برداری کی تو حد اللہ نے کر دی۔ ہاں جب اپنے حبیب کے پیروں میں ورم دیکھا تو اللہ کہنے لگا یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب رات کو کم جاگا کرو، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ غور فرمائے، ایسے تاجور نبی کو جسے اللہ نے اتنی فضیلت والا بنایا، ہم نے اسی نبی کو دیکھا کہ جب بی بی فاطمہ آتی تھی تو وہ نبی احترام سیدہ میں کھڑا۔ غور کیا آپ نے؟ احترام سیدہ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ذرا سا دماغ کی کھڑکیاں کھول کر جہاں تک بھی آواز جا رہی سب سنیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں اور میں جواب چاہتا ہوں، غور کریے۔ وہ احترام سیدہ میں کھڑے۔ اب صاحب یہ کہا گیا کہ آپ صرف بی بی فاطمہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں جبکہ بیٹیاں 4 تھیں۔ تو ہم نے کہا صاحب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں، ماننے کو تیار ہیں کہ بیٹیاں 4 تھیں، لیکن کچھ ذمہ داری ہم اٹھائیں، کچھ ذمہ داریاں آپ اٹھائیں۔ غور کریے کیسے ذمہ داری کہ ہمارا عقیدہ کہتا ہے 1 تھی، ہم ان کے فضائل خوب سناتے ہیں۔ غور کریے ہم نے ان کی فضیلتیں خوب سنائی۔ اگر آپ 3 اور مانتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کبھی تو 3 بیٹیوں کی کوئی فضیلت سناؤ۔ کیا سناؤ؟ اور سب سے بڑی دلیل اب میں دینا چاہتا ہوں، اگر 4 بیٹیاں تھیں تو سب پہ قرآن رکھ کر ہر کلمہ پڑھنے والا اس بات کی گواہی دے۔ ہم نے کہا 1 بیٹی تو ساری کائنات کا سفر کرو، تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا۔ میں آیا لاہور میں نے دیکھا کہ صاحب یہاں سادات ہیں، پہنچا میرٹھ وہاں بھی سادات ہیں، سید موجود ہیں۔ اطراف دلی میں جتنے بھی گاؤں، مظفر نگر، سہارنپور اور یو پی ہو، کرناٹک ہو، کیرلا ہو، چنئی ہو، ممبئی ہو، دلی ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، الحمدللہ ہر ایک مقام پر سادات موجود ہیں، سید موجود ہیں۔ اور اتفاق یہ دیکھیے گا وہابی بھی سید ملے گا، سنی بھی سید ملے گا، شیعہ بھی سید ملے گا نا۔ وہابی بھی سید، وہابیوں میں بھی سید ہیں، سنیوں میں بھی سید ہیں، شیعوں میں بھی سید ہیں۔ بھائی وہابی سید ہو، سنی سید ہو، شیعہ سید ہو، ہر ایک کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھو یہ بتاؤ تم کس کی اولاد ہو؟ یہ بتاؤ کہ تمہارا شجرہ کس سے ملتا ہے، کس کی اولاد؟ تو ہر سید کا جواب ایک ہوگا، ہم اولاد فاطمہ ہیں، ہم اولاد زہرا ہیں، ہم اولاد سیدہ ہیں، ہم اولاد زہرا ہیں۔ ساری کائنات کا سید بس ایک شجرہ جانتا ہے کہ ہم اولاد فاطمہ ہیں۔ ہم نے ساری کائنات میں اولاد فاطمہ دکھا دی، تم 3 بیٹیوں کی اولاد دکھاؤ۔
फरमाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। बाबा के बुलंद सलात पढ़े मोहम्मद कोने में जाकर अपनी मर्जी का सैयद लो, बस शर्त ये कि जुमेराती ना हो। एक कानून क्या है, तो जुमेरात को पैदा होता है उसको भी कहते हैं सही, बस शर्त ये जुमेराती ना हो, आले रसूल होना चाहिए। तो जिसका रिश्ता रसूल की आल से है उससे पूछो ना किसकी आल, तो अपनी मर्जी का सैयद लो ना, उनसे पूछो कि किसकी आल, सब कहेंगे सैयदा की। तो हर जगह, अच्छा क्यों हर जगह है, मुझे पढ़ दूं तो बात तमाम कर दूं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन छोड़ते हुए अल्लाह ने अपने हबीब को जो इकलौती बेटी दी, इससे पहले बेटे भी दिए, आखिरी बेटे आपके तैयब थे, हजरत तैयब। जब आपके आखिरी बेटा हजरत तैयब इंतकाल कर गए तो रसूल अल्लाह हुए भेजा फरमाया। तो अबू लहब, ऐसे ही अल्लाह ने कुरान मजीद में तब्बत यदा अबी लहब लानत बलामत नहीं की है, इसने रसूल को सताया बहुत। आस बिन वाइल और अबू लहब, जब रसूल का आखिरी बेटा इस दुनिया से गुजर गया तो रसूल ने गिरिया फरमाया। अबू लहब चूंकि दीवार छपी हुई, खानदानी था, चचा था रसूल, दीवार छपी हुई थी, उसने गिरिये की आवाज सुनी और उसे पता चल गया कि इनका आखिरी बेटा भी चला गया। अबू लहब निकला और अबू लहब ने आकर आस बिन वाइल से बताया कि मुबारक हो, मोहम्मद अरबी का आखिरी बेटा भी मर गया। इससे क्या अंदाजा लगाया, हमारे मजहब का हो या ना हो, हमारे फिरके का हो या ना हो, जब लेकिन इंतकाल होता है आपके गांव में, हिंदू हो मुसलमान हो, कहीं भी अगर कोई मर जाए तो उसके मरने पर कोई किसी को मुबारकबाद नहीं देता। क्यों? अफसोस करता है। क्यों? मुबारकबादी खुशी मनाना किसी के मरने पर, किसी का बेटा मर जाए, ये इंसानियत के खिलाफ है। इसका मतलब ये है कि अहले बैत का दुश्मन इंसान भी नहीं है। हाँ हाँ, देखिए नींद गालिब ना आने पाए, अब जो मैं फिक्रा कहने जा रहा हूँ, ये तो मजाक बना रहे थे, मुबारकबाद दे रहे। आज बिन वाइल को बताया, आज बिन वाइल दौड़ा दौड़ा काफिरों मुशरिकों के दरमियान आया, कहा मुबारक हो, खुशी मनाओगा। क्या होगा? का मोहम्मद अबतर हो गए, मुसलमानों का रसूल मुनक़तिउन नस्ल खता हो गई, अबतर हो गए। एक फिक्रा कह दूं, कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपकी बेदारी के लिए कह रहा हूं। आस बिन वाइल ने दो फिक्रा कहा, का मुबारक हो मुशरिकों, 365 खुदाओं के मानने वालों, तुम्हें मुबारक है। क्यों? का मोहम्मद अबतर हो गए, मोहम्मद का आखिरी बेटा भी चला गया, अब उनका दीन आगे नहीं बढ़ेगा, अब उनका मजहब आगे नहीं बढ़ेगा। देखो आस बिन वाइल काफिर जरूर था, लेकिन इतना जरूर जानता था कि दीन बेटों से चलेगा, सहाबियों से नहीं। मस्जिद दिन में 11 बजे पढ़ रहा हो, कुछ और रिस्पॉन्स होता, जरा सा बेदार होकर सुनिएगा और इस बात का एहसास दिलाइएगा कि आप नींद गालिब नहीं है। बस मैंने मस्जिद तमाम की है और एक दो फिक्रे और है, गौर करिए। देखिए काफिर जरूर है, लेकिन जानता है कि दीन औलाद से चलेगा, मुसलमानों से नहीं चलेगा। मेरी तरफ देखिएगा। तो साहब उसने ताना दिया, ये ऐसा ताना था कि रसूल की आंखों में ताने की वजह से आंसू आए। कांटे पे चले आंसू नहीं आया, कूड़ा फेंका आंसू नहीं आया, वो झड़ियां फेंकी गई आंसू नहीं आया, लेकिन ये ऐसा ताना था जो रसूल के दिल पर चोट कर गया और रसूल की आंखों में आंसू आया। आंसू का आना था कि जिब्रील आए मेरे नबी, हबीब खुदा, गिरिया न फरमाइए, अल्लाह ने आपको मिराज पर बनाया है। क्यों? कि अल्लाह कुछ बड़ा देना चाहता है। अब जो रवायत के जुमले हैं वो बयान करता हूं। जिब्रील ने कहा अल्लाह आपको मकाम महमूद अता करना चाहता है।
دیکھو مقام محمود کیسے ملتا ہے؟ نہیں ایسے نہیں ملے گا. زمین پر رہ کر رسول عربی کو مقام محمود نہیں ملے گا. پھر کب ملے گا؟ جب معراج پر جائیں گے. معراج پر گئے رسول عربی. معراج پہ جانے کا مقصد کیا تھا؟ غرض کیا تھی؟ روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں. اللہ نے انہیں بلا کر نور بی بی سیدہ ان کے حوالے کیا. نور زہرا رسول کو ڈائریکٹ دیا. 13 معصومین کا نور اللہ نے نبیوں کی پیشانی میں رکھا، لیکن بی بی زہرا کا نور کسی نبی کی پیشانی میں نہیں رکھا. سنیے گا سنیے گا، جس بدائی سنا آپ نے ایک بار اور بدائی سنا. 13 معصوموں کا نور تو نبیوں کے شعبوں میں آیا، لیکن بی بی زہرا کا نور، یا جملے کو بدل کے کہوں، اللہ نے کسی بھی معصوم نبی کو بی بی زہرا کے نور کا محرم نہیں بننے دیا. سیدہ کا نور کسی نبی کے لیے محرم بنا ہی نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا. اب کس انداز میں دیا؟ چھپا کے نہیں، اعلان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. 3 آیتوں پر مشتمل سورہ، 3 قافیوں پر مشتمل سورہ. بیٹی کا احترام مصطفیٰ کیوں کرتے تھے؟ اگر جواب نیا لگے تو مجھے اطلاع کریے گا. 3 آیتوں پر مشتمل سورہ، 3 قافیہ، کوثر، وانحر، ابتر. غور فرمائیے گا. اور یہ بھی چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، اللہ نے جن لفظوں کا استعمال اس سورے میں کیا، ان لفظوں کا استعمال پورے قرآن میں کہیں نہ کیا. دیکھیے گا، بائی ریکارڈ بات ہو رہی ہے، میرے دیکھیے گا. پورے قرآن میں اللہ نے ایک مرتبہ لفظ کوثر، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. کوثر لفظ اللہ نے پورے قرآن میں استعمال ہی نہیں کیا. ایک مرتبہ. مانا کیا؟ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر دیا. آتا کا لفظ استعمال کیا ہے. میرے برادران بیٹھے اور علماء کرام یہ تائید کریں گے. دیکھیے آتا سے بنتا ہے عطیہ. عطیہ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں گفٹ، اردو میں کہتے ہیں تحفہ. غور کریے گا، یعنی اللہ نے کوثر کی صورت میں اپنے حبیب کو تحفہ دیا. کوثر کون؟ نسل کثیر. بی بی زہرا کی صورت میں اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا؟ تحفہ دیا. اور اس لفظ کو اللہ نے 6666 آیتوں میں ایک مرتبہ استعمال کیا. میرے معبود تو خالق قرآن ہے، خالق زبان ہے، کہیں اور بھی استعمال کر سکتا تھا لفظ کوثر. تو نے صرف ایک مرتبہ کوثر کیوں استعمال کیا؟ کہ ایک مرتبہ کوثر اس لیے استعمال کیا کہ بیٹی بھی تو ایک ہی دی ہے. اگر بیٹی 4 دی ہوتی تو 4 مرتبہ کوثر استعمال کرتا، لیکن بیٹی 1 دی ہے تو لہذا کوثر کا استعمال 1 مرتبہ. اور کریے ابھی تک دیکھیے، 1 مرتبہ. تو صاحب کیا بنا کے دیا ہے؟ تحفہ بنا کے دیا ہے، گفٹ دیا ہے، عطیہ دیا ہے. آپ کا بچہ اسکول میں فرسٹ آیا، دن معین ہو گیا کہ فرائیڈے کو جو بچے 90% رزلٹ لائے ہیں، فرسٹ آئے ہیں، انہیں گفٹ دیا جائے گا. ایک منچ بنے گا اونچائی پر، آپ کے بچے کو بلایا جائے گا، کوئی بڑے کا انتخاب کیا جائے گا، کسی بڑے کا انتخاب کیا جائے گا، کسی بڑے کا انتخاب کیا جائے گا. وہ بڑا اس چھوٹے بچے کو گفٹ دے گا. جب وہ چھوٹا اپنے بڑے سے گفٹ لے رہا تھا تو کرسی پر بیٹھ کر لے گا یا کھڑے ہو کر لے گا؟ قانون یہ ہے کہ جب بڑا کوئی چھوٹے کو گفٹ کرے تو بیٹھ کے گفٹ نہ لے، تحفہ بیٹھ کر نہ لے، کھڑے ہو کر لے. اب مجھے بتاؤ کہ تحفہ دینے والا کون؟ ساری کائنات کا خالق، سب سے بڑا
तोहफा लेने वाला कौन? मोहम्मद अरबी अल्लाह से छोटे, लेने वाला छोटा है, देने वाला बड़ा है। अब बात समझ में आई कि अल्लाह का नबी जब जब फातिमा आती थी तो खड़े क्यों हो जाते थे? इसलिए कि ये तोहफा किसी बड़े का दिया हुआ है, किसी बड़े ने दिया है, जो सबसे बड़ा है उसने दिया है तोहफा। अब जब जब अल्लाह का तोहफा आएगा इस्तकबाल में मोहम्मद खड़े होंगे। अल्लाह जिस बेटी के इस्तकबाल में मोहम्मद अरबी खड़े होते थे वो दरबार में खड़ी रही और मुसलमान बैठा ना। हमारे और आपके सोच से परे है कि जिस मजलिस में आप बैठे हैं आज आपको अल्लाह के नबी को गुस्सा देना है, ये हमारे और आपके दिमाग से परे है। इसकी जजा हम सोच नहीं सकते, नहीं सोच सकते। कितना अजीम काम आपने किया है, बेटी के लिए फर्श अदा बिछाकर बाबा को गुस्सा देना चाहते। या रसूल अल्लाह, हम आपकी मजलूमा बेटी का पूसा देने के लिए हाजिर हुए। या नबी अल्लाह, आपकी उम्मत ने आपकी बेटी को अजर रिसालत खूब अदा किया। तारीख कहती है कि बाबा के जाने के बाद जब दरे सैयदा, आपको पता है देखो रोने के लिए एक फिक्रा काफी है। एक दिन रसूल खुदा बीबी के घर पाए, बीबी फातिमा के घर पाए। शहजादी इमाम हुसैन का झूला झुलाते झुलाते सो गई, ख्वाब खड़ी हो गई, शहजादी सो गई। जनाब फिजा ने देखा कि शहजादी सो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बावर्ची खाने में काम हो रहा है, झूला झुलाया जा रहा है, घर के सारे काम हो रहे हैं। तो चौंक गई और इंतजार करने लगी कि अब जब इनके बाबा आएंगे रसूल अल्लाह तो मैं उन्हें बताऊंगी ये क्या होगा। ये फरिश्ते हैं जो सैयदा अगर थक के सो जाएं उनका काम करने आते, चक्कियां चलाने आते। क्या अजमत है अल्लाह की निगाह में नबी की बेटी सैयदा। और मामूल के मुताबिक अल्लाह का नबी बीवी सैयदा के दरवाजे पर आते थे, दखुल बाप करते थे, इजाजत मांगते थे, तब अंदर तो आए रसूल अल्लाह, दखुल बाप किया। जनाब सैयदा ख्वाब में थी, जनाब फिजा गई, उन्होंने दरवाजा खोला, सलाम किया, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अंदर तशरीफ लाए। नबी फरमाते हैं फिजा तुम्हें पता नहीं है, जब तक मेरी बेटी फातिमा इजाजत न दे मैं रसूल होकर सैयदुल मुरसलीन होकर दहलीज नहीं ना सकता, अंदर नहीं आ सकता। तो फरमाने लगी कि आका शहजादी ख्वाब में आराम फरमाती का दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद हो गया। जब कुछ देर हुई शहजादी की आंख खुली तो चौंक कर पूछा फिजा मेरे बाबा आए थे? कहाँ आपके बाबा आए थे? मैंने कहा अंदर आने के लिए। उन्होंने कहा जब तक फातिमा इजाजत न दे मैं अंदर नहीं। तो जनाब सैयदा ने फौरन दौड़कर दरवाजा खोला तो देखा कि अल्लाह का नबी बाबा धूप में दरवाजे के सामने खड़े हुए। बाबा को सलाम किया, अंदर आने को कहा, कुछ मुलाजा किया, पसीने में शराबोर थे रसूल, लेकिन बेटी की इजाजत का इंतजार करते। अल्लाह क्या हो गया कलमा पढ़ने वाली, जिस दरवाजे को बगैर फातिमा की इजाजत के सैयदुल मुरसलीन पार न कर सके।
نہیں کرتے تھے اسی دروازے پر آگ لکڑیاں لے کر پہنچے. جلدی سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کی پیشانی سے پسینہ پوچھنا شروع کیا. بابا اتنی دیر سے آپ کھڑے تھے, اتنی دیر سے آپ کھڑے تھے, بابا اندر کیوں نہ آئے؟ فرمانے لگے میری بیٹی فاطمہ تیرا بابا جانتا ہے کہ تیری عظمت اللہ کے نزدیک ہے. اے سیدہ دیکھا آپ نے جس دروازے پر ملک الموت بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا اس دروازے پر آپ لکڑیاں لے کر آ جائے. کہتی ہے کہ ایک طرف وہ ملعون ہیں جو کہتے ہیں کہ فاطمہ علی سے کہو کہ چل کے بیعت کرو ورنہ ہم تمہارے گھر میں آگ لگا دیں گے. شہزادی کہتی ہے تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں حسن اور حسین رہتے ہیں, جس میں رسول کے شانوں پر سوار ہونے والے رہتے ہیں, رسول کی پشت پر سوار ہونے والے رہتے ہیں, نواسے رہتے ہیں. کہا ہم اسی گھر میں آگ لگائیں. کیا تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں جبریل سلام کرتا ہے, جہاں قرآن نازل ہوا, جہاں اللہ کا رسول آ کے سلام کرتا تھا؟ ہم اسی گھر میں آگ لگائے. جب سیدہ نے جناب امیر کو باہر جانے سے انکار کر دیا نا, نہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ انہی مسلمانوں نے جو رسول کا کلمہ پڑھتے تھے اسی دروازے پہ آگ لگائی جس دروازے پر رسول سلام کرتے تھے. جہاں دروازہ جلنے لگا, جب ایک حصہ دروازہ جلا نا تو تاریخ کہتی ہے کہ کسی ملعون نے آگے بڑھ کر دروازے پر گیڑ لگائی, جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرا. ایک طرف دیوار ہے, دوسری طرف دروازہ ہے, درمیان میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہے. اور آپ کو پتا ہے اس زمانے میں لوہے کی کیلیں نہیں ہوتی تھی, لکڑی کی کیلیں بنائی جاتی تھی, دروازوں میں استعمال کرتی تھی. اگر لوہے کی کیلیں انسان کے جسم میں لگ جائیں تو جیسی لگتی ہے ویسے باہر آ جاتی ہے, لیکن جب لکڑی لگتی ہے تو اپنا نشان چھوڑ کر آتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کتنا احساس کریں گے. اگر ہاتھ کی ہتھیلی میں چھوٹی سی لکڑی داخل ہو جائے تو انسان سے بتاؤ کہ آپ کتنا بے چین ہو جاتے ہیں جب تک لکڑی نکل نہ جائے. اور تاریخ کہتی ہے کہ جلتا ہوا دروازہ سے سیدہ پہ نہیں گرا بلکہ دروازوں کی میخیں سیدہ کی پسلی ہو گئی. اللہ اکبر. عزیزانو اب دروازے کے نیچے اللہ کے نبی کی بیٹی. تاریخ کہتی ہے جب چلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرا ہے نا تو یہ جو ملعون ہیں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں یہ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں نا, لیکن درمیان میں جلتا ہوا دروازہ ہے. اب تاریخ کا بیان یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملعون گھر میں جاتا تھا نا تو اسی دروازے پر اپنا پیر رکھتا تھا اور گھر میں داخل ہو جاتا تھا. اے عزیزانو ایک مرتبہ میں محسن کی شہادت نہیں ہوئی ہے. ارے جب جب کوئی ملعون دروازے پر قدم رکھتا تھا نا تب تب نبی کی بیٹی کہتی تھی فضا میرا محسن. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. تو اسی جملے کی آواز کے ساتھ رسول اللہ کو پوچھا دو, یا رسول اللہ ہمارا پرسہ قبول کرے. یا مولا, اے مولا کائنات حضرت علی ہمارا پرسہ قبول کرے. اے امام حسن و حسین ہمارا پرسہ قبول کرے. اے بی بی زینب میں کچھ ہو ہمارا پرسہ قبول کرے. عزیزوں تسلیہ بھی ٹوٹ گئی, شکم میں محسن کی شہادت بھی ہو گئی. میں زیادہ باتیں نہیں بس ایک دو باتیں بولوں گا. آپ کو پتا ہے امام حسن اور امام حسین سے پوچھا گیا کہ مولا بتائے کہ اس دن آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت کون سا تھا؟ امام حسن اور امام حسین فرماتے ہیں اس دن جس دن ہماری ماں کے پہلو پر اور پسلیوں پر دروازہ گرایا گیا نا, ہمارے لیے مصیبت کا وقت سب سے بڑا یہ تھا کہ ایک طرف بابا کے گلے میں رسم کا پھندا تھا, دوسری طرف جلتے ہوئے دروازے کے نیچے ہماری ماں. ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے ہم ماں کی مدد کریں یا اپنے بابا کو بچائے. اللہ اکبر. بات تمام ہوئی, جلتا ہوا دروازہ گرایا, حضرت محسن کی شہادت ہو گئی نا. میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں. دیکھو مائیں باپ لاکھ ذمہ داریاں پوری کر لے لیکن باپ باپ ہے. ہاں باپ باپ ہے. ماں گھر کی چار دیواری میں بچوں کو پالتی ہے نا, ماں کی برابری باپ سے نہیں ہو سکتی, باپ کی برابری ماں سے نہیں ہو سکتی. اللہ جب بات ماں کی آتی ہے نا تو اللہ اپنی مثال دیتا ہے. جب رسول سے کسی نے پوچھا تھا
یہ بتاؤ کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ 70 ماؤں کے برابر 70 ماؤں کے برابر اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی مانتا الگ ہے، باپ کا پیار الگ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، حضرت محسن کی شہادت ہو گئی نا۔ جناب فضا کہتی ہے کہ اس واقعے کے بعد میں نے اکثر سننا پھر گریا کرنا، آخری بات ہے، کہتی ہے میں نے اکثر بیوی سیدہ کو اسی چلے ہوئے دروازے کے قریب بیٹھ کر، اسی دیوار کے پہلو میں بیٹھ کر ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ کون سا عمل؟ کہ فاطمہ اس جلے ہوئے دروازے کے قریب بیٹھتی تھی، جلے ہوئے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں اٹھاتی تھی اور اپنی ناک تک لے جاتی تھی، اسے محسوس کرتی، کبھی دیوار پر اپنا ہاتھ پھیرتی، کبھی جلے ہوئے دروازے کی لکڑیاں اسے سونگتی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، اے بنت رسول، یہ جلی ہوئی لکڑیاں کیوں اٹھاتی ہیں آپ؟ یہ دیوار کو ہاتھ کیوں رکھتی ہیں؟ تو رسول کی بیٹی نے فضا کو جواب دیا، فضا جاننا چاہتی ہو کہ فاطمہ اس جلے ہوئے دروازوں کے پاس اور اس دیوار کے پاس کیوں بیٹھتی ہے؟ کیوں بیٹھتی ہے آپ؟ کہ اس لیے ان جلی ہوئی لکڑیوں سے میرے محسن کی خوشبو آتی ہے، اس در و دیوار سے اللہ اکبر، اس در و دیوار سے مجھے میرے محسن کی خوشبو آتی ہے۔ اے عزاداروں، اب سمجھ میں آیا کہ کربلا سے ایک بی بی جو مدینہ آئی تھی تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے دنیا سے چلی گئی۔ جب رباب دنیا سے گئی نا، سینے سے چاند نے ہاتھوں کو ہٹایا اور دیکھا اما رباب کے سینے پہ گٹھلی ہے، گٹھلی کو کھولا اور عجیب منظر دیکھا، جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، علی اصغر کا خون میں ٹوٹا جب تک زندہ رہی، جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، ویسے ہی فاطمہ زہرا جب تک زندہ رہی جلے ہوئے دروازے کو سوکھتی رہی، مجھے میرا محسن محسوس ہوتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میرے مالک تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار العیوب ہے، ہم حقیر و فقیر و عاجز و مجبور ہیں۔ بحق اہل بیت علیہم السلام ہماری اس پرساداری کو قبول فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو شہزادی کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ بحق اہل بیت علیہم السلام، بحق چارہ معصومین، میرے معبود جہاں کہیں بھی عزائے فاطمیہ کی صورت میں مومن مومنات عزاداری کر رہے ہیں کہ جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ بحق اہل بیت علیہم السلام، میرے معبود جو بیمار ہیں تجھے واسطہ ہے حق کے بھی زہرا کا، انہیں صحت کاملہ شفاء عاجلہ عنایت فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں بسر روزگار فرما، جو بسر روزگار ہیں ان کے روزی روزگار میں ترقی وسعت برکت عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے حق کے بی بی فاطمہ کا واسطہ، جو لوگ پچھلے سال تک بیٹھ کر ہمارے ساتھ ان مجلسوں میں گریا کرتے تھے، جو گزر گئے اور جہاں کہیں بھی مومن مومنات اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی ارواح پر اپنی رحمتیں برکتیں مغفرتیں نازل فرما، انہیں جوار معصومین میں بہتر سے بہتر جگہ عنایت فرما۔ بحق اہل بیت علیہم السلام، بحق سادہ معصومین، بالخصوص حق کے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، میرے معبود جو اب تک لا ولد ہے ان کی آغوش میں اولاد نرینہ عنایت فرما، عنایت فرما، عنایت فرما۔ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے میرے معبود، ان ظلم و جور کرنے والوں امریکہ اور اسرائیل اور ان کا ساتھ دینے والے ممالک کو نیست و نابود فرما۔ جو حق کا ساتھ دے رہے ہیں ایران و عراق لبنان اور جو بھی لوگ حق کا ساتھ دے رہے ہیں میرے معبود، انہیں کامیابی اور کامرانی عنایت فرما۔ میرے معبود یہ آیات اعظام، یہ علماء کرام جو ہمارے لیے حوصلہ اور جذبے کا سبب ہے، جو باطل کے مقابلے میں 85 سال کے ہونے کے بعد بھی کھڑے ہیں، میرے معبود انہیں صحت اور
عمر طولانی عنایت فرما. دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے میرے معبود، عدل و انصاف کرنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.